ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھ پڑھ کر تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے اور روزے رکھ رکھ کر تم دبلے ہو جاؤ، تمہاری کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اگر تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے۔ اگر رزق میں حرام شامل ہے تو دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو دعا اللہ سے کروں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا اپنے رزق کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اس میں بڑا عمل دخل رزق حرام کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ پہنچا، جسم غبار آلود، اور اس مقدس مقام پہ اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ بھی دعا قبول ہوتی ہے، مقدس مقام بھی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ خالی اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا۔ اتنی قبولیت کی علامات موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی دعا کو کیوں کر قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم کے اندر خون حرام کا۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس بات کی حتی الامکان کوشش اور تگ و دو کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق حلال کا ہو۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حلال کھاؤ، پاک روزی کھاؤ، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے ہڑپ مت کرو، جھوٹ سے، رشوت سے، سود سے، بے ایمانی سے، فراڈ سے، حرام کاری اور حرام خوری سے، منشیات فروشی سے، زنا سے، بدکاری سے، سمگلنگ سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر رزق حرام کا ہوگا تو حج عمرے بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق رزق حلال سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 10 درہم کے کپڑے بنائے اور ان میں 9 حلال کے اور ایک حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ وہ کپڑا باقی ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا حرام کا لقمہ کھانے والے کی عبادت، ایک لقمہ کھانے والے کی 40 دن تک کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو حرام کھاتا ہوں لیکن تھوڑا کھاتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کی گنجائش ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بکرا لیں، دمبا لیں، 15-20 کلو اس کا گوشت تو ایک دیگ کے اندر ڈال دیں اور اس میں ایک چٹانکی ایک کتے کی بوٹی ڈال دیں، تو کیا آپ اس میں سے گوشت کھائیں گے؟ نہیں، وہ سارے کا سارا نجس اور ناپاک ہو گیا ہے۔ حرام کی صفت یہ ہے کہ اگر آپ لاکھ روپے حلال کے کما کے اس کے اندر 1 روپیہ حرام کا ڈال دیں گے تو وہ لاکھ کے لاکھ جو ہے وہ ناپاک اور نجس ہو جائیں گے۔ ہم بر صغیر کے لوگ بڑے پکے حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، اور بزرگان دین سے محبت کرنا چاہیے، دین و ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فقہ کے مسائل ہی ہمیں نہیں بتائے، بلکہ ان کے اندر تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری بھی تھی۔ وہ کپڑے کے تاجر تھے اور اپنے خادم یا غلام کو بھیجا کپڑا فروخت کرنے کے لیے، ایک تھان میں داغ لگا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ جب کسی کو فروخت کرو گے تو اس کو یہ داغ دکھا دینا۔ اور جب وہ فروخت کر کے واپس آیا تو ہماری طرح اس نے یہ نہیں پوچھا کتنا کما کے لائے، اس سے پوچھا کہ وہ داغ دکھایا تھا گاہک کو؟ تو وہ لوگ بھی بڑے دیندار تھے، دیانتدار تھے، اس نے کہا میں بھول گیا۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ اچھا یہ سارا مال لے جاؤ، اصل زر بھی اور منافع بھی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، یہ ابو حنیفہ کے لیے اب جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ان کا تقوی اور ایمان۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر ناقص مال فروخت کرتے ہیں، نقلی مال بیچ کر جو ہے وہ اصلی کی قیمت لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے پکے حنفی بنیں
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حرام اور مشتبہ چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے تو اسے شبہ والی چیز سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من سخط فالنار اولا بہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ جسم جو حرام سے پلتا اور بڑھتا ہے جہنم ہی کے لائق ہے۔ تو ہمیں حرام سے تھوڑا ہو یا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر رزق حرام کے ساتھ ہم اللہ کی عبادات کریں گے تو اللہ ان عبادات کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس کو نہ گناہوں سے پاک کرے گا نہ اس کی طرف نظر کرے گا، وہ اللہ کی نظر رحمت سے دور پھینک دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھ پڑھ کر تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے اور روزے رکھ رکھ کر تم دبلے ہو جاؤ، تمہاری کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اگر تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، اور میں آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا رزق حلال کا ہونا چاہیے، حرام نہ ہو؟ تو فرمایا کہ لوگوں سے یہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی کہ حلال ہے حرام ہے، بس اس بات کی فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے۔ اور دوسری روایت ہے کہ اگر جس آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کا رزق حلال کا یا حرام ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کی کمائی کھاؤ اور حرام سے بچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ